دوستوں کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آ لیا۔ مرنے سے پہلے ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اپنے تینوں بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے پتہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ لہٰذا تینوں بھائی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ان میں سے ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے نے پوچھا کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں بالکل صحیح۔ تیسرے نے پوچھا کیا تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو وہ شخص فوراً بولا بالکل صحیح، اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو اس پر تینوں بھائیوں نے جواب دیا کہ باخدا ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ اس پر اس شخص کو بہت غصہ آ گیا۔ اس شخص کو یقین تھا کہ میری اونٹنی ان تینوں نے ہی چرائی ہے اور وہ اسے ذبح کر کے کھا گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں بھائیوں کو قاضی کے پاس لے جائے گا، جس پر وہ تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی کے مالک نے قاضی کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ جس طرح تم لوگوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ تو تینوں میں سے ایک بولا کہ جناب ہم نے اونٹنی کو تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے پر 3 قدموں کے نشان تو صحیح بنے ہوئے تھے مگر چوتھا قدم معمولی بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرا عبداللہ بولا کہ جب اونٹ گوبر کرتے ہیں تو وہ اپنی دم سے گوبر کو ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، لیکن جس راہ سے ہم آئے تھے اس راہ پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا مطلب اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، یہ لوگ تمہاری اونٹنی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس شخص کے جانے کے بعد تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بھی پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ آج کی رات تم لوگ مہمان خانے میں ٹھہرو، کل صبح میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ جب وہ تینوں بھائی مہمان خانے میں گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے سالن کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرا بھائی بولا کہ یہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ قاضی نے دوسرے دن تینوں کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ پہلا بولا جناب میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو باورچی نے اعتراف کر لیا کہ جناب پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے شرارت سوجی تو میں نے کتا مار کر اس کا گوشت پکا دیا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس پر وہ بولا کہ گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے لیکن یہ سارا گوشت ہی چربی نما تھا۔ اس پر قاضی بولا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنی باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ قاضی نے دوبارہ پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو حاملہ ہے؟
इस पर दूसरा बोला, जनाब मैंने कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर लगा? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची थीं। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि रोटियां बनाने वाली औरत हामिला है, जिससे तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी सही तरह नहीं देख पा रही थी। काजी ने कहा, तुम भी वो अब्दुल्ला हो जिसे जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। काजी ने फिर पूछा कि किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूँ? तो तीसरा अब्दुल्ला बोला कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सच है कि वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ ये सच है। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी वालदा की नाजायज़ औलाद हूँ? तो उसने जवाब दिया कि अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर ना करते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजदूम औरत से पकवा कर हमें खिलाते। काजी उसे मुखातिब करते हुए बोला कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तो इस पर काजी ने कहा कि एक नाजायज़ ही दूसरे वालिदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम्हारा बाप वो नहीं था बल्कि कोई और है। नादरीन, विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ वापस लौटे और तीसरे अब्दुल्ला के बारे में पूछने लगे। इस पर उनकी माँ ने कहा कि एक बार तुम्हारा बाप नमाज पढ़ने गया था, उसे मस्जिद के दरवाजे पर एक बच्चा मिला और तुम्हारा बाप उसे घर ले आया और उसका नाम भी तुम्हारी तरह अब्दुल्ला रख दिया और उसकी परवरिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।